کر سکتے ہیں کیونکہ دن صرف وہ جانتا ہے. اور خداوند نے کلام میں کہا کہ یہ دن جو ہے اس کو کوئی نہیں جانتا، اس دن سے کوئی بھی واقف نہیں ہے. ایسا کیوں خداوند نے کہا، ایسا کیوں خداوند نے کیا؟ ایک دفعہ کسی عالم سے کسی شخص نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ اے استاد، اے بزرگ، جو کہ بزرگ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ زندگی میں کون سا بہتر موقع ہے کہ توبہ کی جائے؟ کیا بچپن میں توبہ کی جائے جبکہ گناہ کی سمجھ نہیں ہوتی؟ کیا جوانی میں توبہ کی جائے کہ جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کے بعد بھی، چونکہ میں جوان ہوں اور میری آگے زندگی بھری پوری پڑی ہے، تو کیا اس وقت توبہ کی جائے کہ جب کہ پتا ہو کہ آگے میں نے بہت سے گناہ کرنے ہیں، تو پھر اس توبہ کا کیا فائدہ جو کی جائے؟ اور کیا میں ادھیڑ پن میں توبہ کروں جبکہ میں زندگی کے مڈل میں کھڑا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے اور پیچھے، اور میں زندگی کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور میں مجبوریوں میں پھنسا ہوں اور میرے سامنے میرے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں؟ یا پھر بڑھاپے میں توبہ کی جائے کہ جب انسان ساری زندگی گزار چکا ہے اور وہ ایک نظر ڈالتا ہے اپنے زندگی کے تمام ایام پر، تمام دنوں پر، اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، اور وہ اکٹھا ہی تمام گناہوں کی معافی مانگ لے اور خداوند کے پاس چلا جائے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ خداوند کے پاس جانے کا دن کیا ہے. میرے عزیزو، اس شخص نے جو جواب دیا جو کہ عالم تھا، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے دوست، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جس طرح تم سوچ رہے ہو، تمہیں اپنے مرنے کے دن سے ایک دن پہلے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ میں تمہیں نہیں بلکہ سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کا دن ہے، اس دن توبہ کرنا تاکہ تم ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگ لو. تو اس شخص نے جو کہ سوال پوچھ رہا تھا، اس نے عالم سے پوچھا کہ میرے استاد، میرے عزیز، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم میں سے کون جانتا ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے؟ عالم نے اس کو پوچھا کہ کیا تو جانتا ہے کہ کل تو زندہ رہے گا یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے پھر جواب میں اس شاگرد سے کہا کہ میرے بیٹے، میرے بھائی، تیرا مرنے سے پہلے کا دن ہو سکتا ہے آج ہی ہو، تو آج ہی توبہ کر لے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم کہ کل تو زندہ ہے یا نہیں. سو ہمارے لیے یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہر روز جو ہے ہمارا آخری دن ہو سکتا ہے. جب ہم بستر پر سوتے ہیں، جب ہم خواب خرگوش میں محو ہو جاتے ہیں، جب ہم لیٹ جاتے ہیں بستر پر، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کل اٹھیں گے یا نہیں، کیونکہ ہمیں یہی اعتماد ہوتا ہے کہ ہم صحت میں ہیں، ہم ضرور ہی اٹھیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اٹھیں گے یا نہیں. ہم دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ دنیا سے ہٹ جاتا ہے، اور ہم جو ہے وہ یہی سوچتے، یہی ہم خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم اٹھیں گے یا نہیں، لیکن امید یہی ہوتی ہے کہ ہم اٹھ جائیں گے. تو کیوں ہم اس لٹکتی تلوار کے نیچے ہم پڑے رہیں؟ میں نے بہت سارے دوستوں سے، عزیزوں سے کہا کہ بھائی، آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دی، کیا آپ نے توبہ کی؟ کیا خداوند کو آپ نے قبول کیا اپنا شخصی نجات دہندہ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا بھی وقت نہیں آیا. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ تمہارا وقت نہیں آیا؟ کیونکہ یہ زندگی جو خدا دی ہے، یہ تو خدا نے تمہیں دی ہے. اگر تو میرے ہاتھ میں میری زندگی اور موت کا اختیار میرے ہاتھ میں ہو، تو میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ میرا وقت آیا ہے یا نہیں. کیونکہ جب مجھے معلوم ہوگا کہ میرا وقت آ گیا ہے مرنے کا، اس سے پہلے میں توبہ کر لوں گا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں یا میں یہ کہتا ہوں کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا، تو ہم جھوٹ کہتے ہیں، ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ بھائی، تیرا وقت جو تھا وہ 2000 سال پہلے ہی آ چکا تھا، جب یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ سولی پر چڑھا تھا، اس سلیب پر اس نے اپنی جان کو قربان کیا تھا. تیرا وقت وہ تھا اور وہ اب تجھے بلاتا ہے. کیونکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب تو خداوند سے کہے گا یا تو خداوند سے کہے گی کہ خداوند، میں بھی داخل ہونا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، میں بھی اس بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں. اور باپ کہے گا کہ اب تیرا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا، اب تیرے لیے وہ دروازہ بند ہو گیا ہے. سو میرے عزیزو، ہمیں یہ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا وہ وقت آج ہے، کیا وہ وقت کل ہے، یا کیا وہ وقت 50 سال کے بعد ہے. بائبل میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے
کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کی تلاش کرو، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کو حاصل کر لو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن خداوند کا ملنا ہمارے لیے وہ دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ قبر میں سے کوئی بھی جو ہے وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن خداوند کیا ایسا ہی ظالم خدا ہے کہ وہ ہمیں اتنا اندھیرے میں رکھے؟ کیا خداوند، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا خداوند کو رحم نہیں ہے اپنے لوگوں پر؟ تو میرے عزیزو، یہ بھی بات سوچنا جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے وہ دن نہیں بتایا یا اس لیے کہا کہ وہ دن معلوم نہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ بے حس نہ ہو جائے، ہر وقت جو ہے وہ انسان جاگتا رہے۔ لیکن ساتھ میں خداوند نے بہت سے نشانات بھی دیے ہیں، ساتھ میں خداوند نے بہت سے جو ہے وہ ایسے نشان بتائے ہیں جو کہ اس کی دوسری آمد کے نشان ہوں گے۔ جب ہم آگے پڑھیں گے اسی آیت کو، جب ہم پڑھ رہے تھے 24ویں باب میں، متی 24واں باب اس کی 37ویں آیت میں 36ویں آیت میں لکھا تھا کہ لیکن اس دن اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ لیکن ساتھ میں خداوند نے بتانا شروع کیا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اسی طرح نوح کشتی میں، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اور آگے جو خداوند نے کی ورس جو ہمیں ایک چابی اس تالے کی دی ہے، یا ہمیں جو لیسن ہے ہمارے لیے، لکھا ہے کہ پس جاگتے رہو، جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ خداوند کس دن آئے گا۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہو کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اب اس بے خبری کا جو کانسیکوینس ہے وہ بہت ہی گہرا ہے، وہ بہت ہی کہہ لیں کہ اثر انگیز ہے، وہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بے خبری میں رہیں گے، اگر ہم سوتے رہیں گے، تو لکھا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک عورت لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ بھائی لے کون لی جائے گی؟ جو کہ جاگ رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی، جو کہ انتظار میں ہوں گے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں آنکھیں بچھائے ہوں گے، ان کو تو ڈیفینیٹلی خداوند اپنے ساتھ شامل ڈیفینیٹلی کرے گا۔ اور جو کہ اس بدن میں اس لباس کو بے داغ، بے دھبا اور جھری، وہ دلہن کی مانند ریڈی ہوں گے، جو کہ اپنے ایمان سے، مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے، خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے کلام کو سیکھتے ہوئے، اپنے دلوں کو تیاری میں لگاتے ہوئے، اپنے کاموں کو خداوند کے سامنے راست کرتے ہوئے، اس کے حکموں کو مانتے ہوئے، اس کے چال چلن کے مطابق، خداوند کے حکموں کے مطابق چلتے ہوئے، کلیسیا کے رکن ہوتے ہوئے اور خداوند کے گھر کا حصہ ہوتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی خداوند کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے۔ لیکن بہت سے لوگ جو کہ یہ اس خیال میں ہوں گے کہ جی ہمیں پتہ چل جائے گا، یا جب میں فیل کروں گا کہ میرا اب ٹائم ہے تو میں توبہ کروں گا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہم نے بہت سے، ابھی کچھ دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کلیسیاؤں میں مسیح کی پہلی آمد کو بڑے زور و شور سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، اور دعوتیں دی جا رہی تھیں، کیک دیے گئے، سب کو جو ہے کرسمس مبارک کہا گیا، بانٹا گیا سارا کچھ۔ لیکن ایک مزے کی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مسیح کی آمد کے لیے تیار تھے۔ لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل 2 باب کی ہم 34ویں آیت دیکھتے ہیں، بلکہ 2 باب کی 22ویں آیت میں لکھے ہیں، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک، یعنی مریم کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے حضور حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ اور وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لے لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خداوند کی حمد کی۔ خداوند کا شکر ہو، یہ وہ شخص ہے جو کہ روح کی ہدایت سے
मामूर है और ये जानता है कि खुदावंद की आमद जो है वो बहुत करीब है, और खुदावंद ने उसको दिन नहीं बताया था, लेकिन खुदावंद ने उसको ये जरूर बताया था कि तू तब तक जिंदा रहेगा जब तक तू मसीह को अपनी आंखों से, खुदावंद के बेटे को अपनी आंखों से ना देख ले।